ایک گاؤں میں دو کمہار رہتے تھے۔ ایک کا نام بالا تھا اور دوسرے کا گامو۔ دونوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ وہ مہینے کے شروع کے 15 دنوں میں تو چکنی مٹی اور ریت سے برتن بنا بنا کر انہیں ایک جگہ جمع کرتے رہتے۔ پھر مہینے کے باقی 15 دنوں میں انہیں فروخت کرنے کے لیے نکل جاتے۔ بالے کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا اور گامو کے پاس بھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر برتن لاد کر گلی گلی محلے محلے بیچا کرتے تھے۔ کسی روز گاؤں میں ان کے برتنوں کی بکری نہیں ہوتی تھی تو اگلے روز وہ شہر کا رخ کرتے۔ شہر اگرچہ دور پڑتا تھا مگر وہاں ان کے برتن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتے تھے اور انہیں اچھے پیسے بھی مل جاتے تھے۔ بالا سوچتا تھا کہ شہر والے برتنوں کو زیادہ جلدی توڑتے ہیں، اس لیے انہیں ہمیشہ نئے برتنوں کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ اس بات پر بہت حیرت کرتا تھا کہ شہر میں رہنے والے ان کی حفاظت پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ وہ فخر سے سوچتا کہ اس کے گھر میں تو ابھی تک مٹی کا وہ پیالہ موجود ہے جس میں اس کی دادی پانی پیا کرتی تھی۔ بالے اور گامو کے گھوڑے شکل و صورت میں بالکل ایک جیسے تھے، قد کاٹ بھی ایک سا اور رنگ بھی ایک سا۔ ان کی شکل و صورت تو ایک ہی جیسی تھی مگر ان کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالے کا گھوڑا نہایت اچھا تھا۔ وہ بالے کا تو دوست تھا ہی مگر اس کے گھر والوں سے بھی بڑا مانوس تھا۔ جب بالا اس پر مٹی کے برتن لادتا تو وہ خاموشی سے کھڑا دم ہلاتا رہتا اور ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہوتا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے حرکت کرنے سے اس کے مالک کے مٹی کے برتن نیچے گر کر ٹوٹ جائیں گے اور اس کا نقصان ہوگا۔ بالے کو اپنے گھوڑے سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وقت پر چارہ اور پانی دیتا۔ شام کو میدان سے اس کے لیے ہری ہری اور نرم نرم گھاس درانتی سے کاٹ کر لاتا اور اس کے سامنے ڈالتا۔ اس کے گھوڑے کو باجرہ بہت پسند تھا۔ باجرہ اگرچہ خریدنے میں مہنگا تھا مگر بالا ہفتے میں 2-3 دفعہ اس کے لیے باجرہ بھی لاتا۔ بالے نے آج تک اپنے گھوڑے کو نہیں مارا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کو کبھی نہیں ماروں گا۔ بالے کا گھوڑا اس لیے اچھا تھا کہ اس کے مالک کا سلوک اس کے ساتھ اچھا تھا۔ اس کے برعکس گامو کا گھوڑا بڑا اڑیل تھا۔ کسی اور کو تو کیا گامو کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک روز تو اس نے گامو کی ہی دولتیاں جھاڑ دی تھیں اور وہ دور زمین پر جا گرا تھا۔ اس کے بعد غصے میں آ کر اس نے ایک موٹے ڈنڈے سے اپنے گھوڑے کی بہت پٹائی کی تھی۔ جس جگہ گھوڑے کو دولتیاں پڑی تھیں اس جگہ گامو کو کئی روز تک شدید درد ہوتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بدتمیز گھوڑے کا کیا علاج کرے۔ گامو کا گھوڑا اس لیے ایسا بن گیا تھا کہ گامو کا رویہ اس کے ساتھ نہایت ظالمانہ تھا۔ ایک روز صبح صبح کا وقت تھا۔ گامو اپنی چھت پر چڑھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسے بالا نظر آیا۔ بالا اپنے گھوڑے کے نزدیک گیا تو گھوڑا اسے دیکھ کر زمین پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خوشی سے دم ہلاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ بالے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے چارے کی بالٹی کا جائزہ لیا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھوڑے نے پیٹ بھر لیا ہے تو وہ مٹی کے برتنوں سے بھری 2 ٹوکریاں لے آیا اور انہیں احتیاط سے گھوڑے کی پشت سے لگی کاٹھی میں لٹکا دیا اور برتنوں کو بیچنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر گامو نے بڑی حسرت سے سوچا کہ ایک گھوڑا بالے کا ہے، کتنا اچھا، سیدھا سادہ اور شریف۔ میرے گھوڑے کو دیکھو تو زمانہ بھر کا بدمعاش ہے۔ یہ بات سوچ کر ہی اسے غصہ آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈنڈا اٹھا کر دے دنا دن اپنے گھوڑے پر برسا دیے۔ اس اچانک افتاد پر پہلے تو گھوڑا حیران ہوا، پھر کھڑے ہو کر اس نے جو دولتی جھاڑی تو اس روز کی طرح گامو پھر دور جا گرا اور جس جگہ گھوڑے کی لاتیں پڑی تھیں زور کا درد شروع ہو گیا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شور شرابہ سن کر اس کی بیوی جو اپنے کام میں مصروف تھی دوڑ کر آئی۔ اسے دیکھ کر کامو ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آنکھیں نکال کر بولا، سارا قصور تیرا ہے، نہ جہیز میں ایسا گھوڑا لاتی، نہ میں روز روز پٹتا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی بیوی اس کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر کچھ کہوں گی تو بات پڑے گی۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ گامو کا درد اتنا بڑھا کہ اس روز وہ کام پر بھی نہ جا سکا۔ دن بھر چارپائی پر پڑا ہائے ہائے کرتا رہا۔ شام کو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ میرا گھوڑا اور بالے کا گھوڑا دونوں ایک جیسے ہیں، تو کیوں نہ میں چپکے سے اپنے گھوڑے سے بالے کا گھوڑے کو بدل دوں۔ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھی رات ہو گئی تو وہ دھیرے سے اٹھا، دیوار پھلانگ کر بالے کے گھر میں داخل ہوا، پھر بالے کا دروازہ کھولا اور اپنا گھوڑا اندر صحن میں لے آیا۔ اپنے گھوڑے کی رسی اس نے منہ میں دبائی اور زمین پر بیٹھ کر بالے کے گھوڑے کی رسی کھولنے لگا۔ وہ سارا کام نہایت خاموشی سے کر رہا تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ اس کے شور سے بالے کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر وہی ہوا۔ اس کے گھوڑے نے اچھل کود بند نہیں کی، جس کی وجہ سے بہت شور ہو رہا تھا۔ اس شور سے بالے اور اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی بیوی خوفزدہ ہو گئی کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ بالا باہر نکلنے کے لیے چارپائی سے اٹھا تو اس کی بیوی گھبرا کر بولی، بالے باہر مت جاؤ، آج کل چور اپنے ساتھ پستول لیے پھرتے ہیں۔ مگر بالا ڈرپوک نہیں تھا، ایک بہادر آدمی تھا۔ اس نے لالٹین اٹھائی اور لاٹھی لے کر باہر نکلا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بالا باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ گامو اپنے گھوڑے کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کا گھوڑا بگڑ گیا تھا اور بہت اچھل کود کر رہا تھا۔ گامو، تم اتنی رات گئے میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازے کی کنڈی اندر سے خود لگائی تھی، بالے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بیوی بہت سیدھی تھی، بالے سے بولی، بالے تو دیکھ نہیں رہا، گامو بائی کا گھوڑا بدل کر ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، وہ اسے لینے آئے ہیں۔ کیوں گامو بائی؟ ان کی باتیں سن کر اور شرمندگی کے احساس سے گامو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے غمگین آواز میں کہا، بالے بائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں اپنا اڑیل گھوڑا تمہارے سیدھے سادے گھوڑے سے بدلنے کے لیے آیا تھا، میرے گھوڑے نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ گامو کو روتے ہوئے دیکھا تو بالے کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کی بیوی بھی افسردہ ہو گئی اور بولی، کتنا خراب گھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گامو بائی کو چور بننا پڑ گیا۔ بالے نے گامو کو تسلی دی اور گھوڑے کو چمکارا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو گھوڑا حیرانی سے بالے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کی حرکتوں پر پٹائی نہیں لگی۔ وہ خوشی سے ہنہنانے لگا۔ گامو بھی اپنے گھوڑے کی اس تبدیلی پر حیران نظر آ رہا تھا۔ بالے نے گامو سے کہا، گامو اپنے گھوڑے کو گھر میں باندھ آؤ، پھر ہم آرام سے بیٹھیں گے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ AS واچ اسٹوری کے ناظرین، یہ پوری اسٹوری سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔